हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के इस वीडियो का टाइटल है एक हिंदू और एक सैयदा जादी का दर्दनाक बयान सुनकर हर इंसान रो जाएगा। और ये बयान है मुफ्ती अहमद राजा साहब जी का, और ये बयान मैंने लिया है रिजवी इस्लामिक नेटवर्क चैनल से। तो गाइज आइए सुनते हैं इस बयान में आखिर ऐसा क्या दर्द भरा हुआ है। तो सुनना तो बनता है, तो सुनते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। कोई जरिया ना था, वो सैयदजादी थी। भीख मांगने की हिम्मत इजाजत नहीं दे रही थी, सदका लेने की सियादत इजाजत नहीं दे रही है। अल्लाह अकबर जाएं तो कहां जाएं, लोगों के दरवाजे पे जाने से हिम्मत जवाब दे गई है। अल्लाह अकबर उनको पता क्या करना था। जैसे नए शहर में आई है, सुनना जरा प्यारे गौर से, वहां पे कोई छत भी नहीं है, आराम करने के लिए आराम गाह भी नहीं है। किसी ने बताया इसी शहर के अंदर कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला है और वो बड़ा रईस है। अल्लाह अकबर ये सैयदजादी उस अमीर के दरवाजे पे गई, जाने के बाद दस्तक दी, अंदर से कलमा पढ़ने वाला निकला। उसने कहा क्या बात है। बच्ची की आंख में आंसू आए। उसने कहा सुनो, मैं उस नबी का कलमा, जो जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है, मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। ये मेरे साथ दो बच्चियां हैं, आज इज्जत के लुटेरे गलियों में फिर रहे हैं। अकेली की बात होती कहीं भी सर छुपा लेती। इन बच्चियों को लेके कहां जाऊं, आज की रात अपनी छत के नीचे रात गुजारने की इजाजत दे दो। जैसी इतनी बात सैयदजादी ने कही है, उस कलमा पढ़ने वाले ने कहा था अगर तू सैयदजादी है तो अपना शजरा दिखा। अल्लाह अकबर इतनी बात कही, सैयदजादी की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा जनाब, शजरे लेके कौन गलियों के चक्कर लगाता है, मेरा एतबार करो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। उसने इतना सुना, उसने कहा चल, तेरे जैसी कितनी आती है चली जाती है, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उस सैयदजादी को कलमा पढ़ने वाले ने धक्का दिया। जैसे धक्का दे के वापस किया, दूर खड़ा एक गैर मुस्लिम देख रहा था। उसने बच्ची की आंख में आंसू देखे, करीब आके कहता है बहन बता तो सही तेरे आंसुओं की वजह क्या है और तू कौन है, उसने क्यों तुझे घर से निकाला, तेरा उससे वास्ता क्या है। जब उसने इतना सुना है, चेहरा देख के कहने लगी जनाब तुम एक अजनबी हो, तुमसे क्या बताऊं मैं कौन हूं और तुम्हें क्या बताऊं उससे क्या रिश्ता है। कहा बहन बता तो सही उससे तेरा रिश्ता क्या है। सैयदजादी ने कहा सुन, अगर पूछना चाहता है तो सच्चाई ये है कि जिस नबी का ये कलमा पढ़ता है मैं उस नबी की बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। का फिर क्या हुआ, का एक रात की मोहलत मांगी थी इसकी छत के नीचे रात गुजारने की, इसने ढोंगी बता करके धक्का दे के मुझे निकाल दिया। उस गैर मुस्लिम ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए, रो के कहता है बहन मैं तुम्हें छू तो नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ इस लायक नहीं है कि तुम्हारा हाथ पकड़ सकूं, लेकिन मेहरबानी करो आज की रात मेरी मेहमान बन जाओ। इतना सैयदजादी ने सुना है, कहा जैसे आपकी मर्जी हो। वो अपने दरवाजे पे लेकर के आया। अब उस गैर मुस्लिम की अकीदत देखना प्यारे, सुनना गौर से प्यारे। जब दरवाजे पे आया है, आने के बाद कहता है सुन सैयदजादी, ये नबी की बेटी, ये मेरा घर है, अंदर एक कमरा है, उसमें मेरी बेटी बीवी है, अगर तुम इजाजत दोगी तो मैं दरवाजे के अंदर रात गुजार दूंगा, अगर तुम्हारी इजाजत नहीं होगी तो मैं पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठ के गुजार दूंगा। अल्लाह अकबर। गैर मुस्लिम ने इतनी बात कही है। सैयदजादी ने कहा चचा घर आपका है, जहां चाहो वहां रात गुजारो, मुझे एक कोना दे दिया जाए जिस पे मैं आराम से रात गुजार सकूं। इसने कहा ठहर जा बेटी, बच्ची को बाहर ठहराया, अंदर जाके बच्चियों से कहता कमरा खाली कर दो, आज तुम्हें पता नहीं है आखिरी पैगंबर की बेटी हमारे घर आ रही है, कमरा खाली कर दो, कोई गंदगी ना हो, सारी सफाई कर दो। कमरा साफ किया गया, एक कोने में सैयदजादी बच्ची को लेकर बैठ जाती है, रात गुजरने वाली है। अल्लाह अकबर। सैयदजादी के पास वो आया, आने के बाद कहता है बेटी अगर इजाजत हो कुछ खाना खिला दिया जाए, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। बच्ची ने कहा जैसे आपकी मर्जी हो। उसने कहा नहीं अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए। कहा क्या करोगे, कहा बाजार जाना है। बच्ची चुप हो गई। अब गैर मुस्लिम की अकीदत देखो, मुझे तो हयात ही है ऐसे कलमा पढ़ने वालों पे कि कलमा नबी का पढ़ते हैं, एक नबी की औलाद में निकाला करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, कौन से मुंह से हौज़े कौसर का जाम मांगोगे, कौन से मुंह से मुस्तफा का सामना करोगे। आज शजरे तलब किए जाते हैं, लोगों के नसबनामे छाने जाते हैं, और डूब के मर जाना चाहिए। अगर कोई ये कहते सैयद हो सवाल न कर, गर्दन झुका दे, अगर सैयद ना भी होगा तुझे मुस्तफा की औलाद की इज्जत का सवाब दे दिया जाए। या रसूल, बस समझ रहे मेरी बात।
اس بچی نے کہا تھا میں اس کے نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کے نکال دیا کہ تیرے پاس شجرہ نہیں ہے، چل نکل، تیرے جیسی بہت آتی ہے۔ واپس کر دیا۔ وہ اپنے گھر لے کے گیا، گھر بٹھایا، کھانے کا وقت آیا، معلوم ہے بچوں سے کہا کھانا تیار کرو، بازار گیا، نئے برتن لے کے آیا، نئے برتن، کہ نبی کی بیٹی ہمارے جھوٹے برتنوں میں کھائے، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ اس کی آنکھ میں آنسو تھے، کہنے لگا سید زادی سنا گئے عیسائیوں کو اگر ان کے نبی کی سواری کے قدموں کے نشان مل جاتے تھے تو وہ ان زمینوں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ یہ کیسا امتی ہے حضور کا کہ بیٹی آئی اور دھکا دے کے حضور کی بیٹی کو بھگا دیا۔ اللہ اکبر۔ سید زادی کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد جب جانے لگا نا، کہنے لگا بیٹی حضور کی ہے جی، کہا اگر بابا سے ملاقات ہونا ان سے کہنا میرے لیے دعا فرما دے۔ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، میں ایسے ماحول میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، بھیڑ سے مطلب نہیں، جذبات سے مطلب ہے، اگر سن رہے ہیں تو بولیں سبحان اللہ۔ کہنے لگے اگر بے حضور سے ملاقات ہونا تو میرے لیے دعا کی درخواست کر لینا۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہ اٹھ کے گیا ہے، ادھر بچی کی آنکھ لگی، سید زادی کی خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ حضور بیٹی کے خواب میں تشریف لائے، اپنی بیٹی کے سر پہ حضور نے ہاتھ رکھا، اور سنو پیارے غور سے، ادھر سید زادی سوئی ہے، صبح کا سویرا ہوا ہے، جیسی صبح کا سویرا ہوا، صبح ہی دروازے پہ وہی کلمہ پڑھنے والا جس نے حضور کی بیٹی کو دھکا دے کے بھگایا تھا، دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، دروازہ بجا رہا ہے، اندر سے آواز آتی کون کہا دروازہ کھولو، جیسی دروازہ کھولا گیا یہی جس نے حضور کی بیٹی کو دھکا دیا تھا۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ جو تمہارے گھر مہمان ہے میں اسے بلانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کس لیے بلانے آئے ہو؟ کہا ہمارے حضور کی بیٹی ہے، میرے ساتھ بھیج دیا جائے۔ جب اتنی بات سنی ہے اس نے کہا اب لینے آیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں نہیں بھیج سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں بھیجے گا؟ یہ میرے حضور کی بیٹی ہے۔ اس غیر مسلم نے کہا سن، یہ کل تک تیرے حضور کی بیٹی تھی، اب یہ میرے بھی حضور کی بیٹی ہو گئی ہے، اب میرے بھی حضور کی بیٹی ہو گئی ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا تو بتا اب کیوں آیا ہے؟ کہا عجیب معاملہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کون سا خواب؟ کہا میری آنکھ لگی، میں نے دیکھا کہ سب میدان قیامت میں جمع ہے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں، دوزخی دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا میں بھی ادھر چلا جدھر جنتی جا رہے تھے، مجھے فرشتوں نے پکڑ لیا، پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا جنت کی طرف۔ فرشتے کہنے لگے جنت حضور کے غلاموں کی ہے۔ میں نے کہا میں بھی حضور کا غلام ہوں۔ فرشتے کہنے لگے دکھا تیرے پاس سند کہاں ہے؟ تو اگر حضور کا غلام ہے تو سند کہاں ہے؟ اس نے کہا سند کہاں سے لاؤں؟ کہا سن، کل تیرے دروازے پہ حضور کی بیٹی آئی تھی، تو نے اس سے سند مانگی تھی، اگر وہ شجرے کے بغیر سید نہیں ہو سکتی تو بھی سند کے بغیر جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باز اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، واہ بھائی واہ، یا علی زندہ باز، زندہ باز، زندہ باز، زندہ باز۔ اللہ اکبر۔ جو ہے چلیں تھوڑا اور آگے۔ ہاں اگر ایسے منہ دیکھیں گے جیسے لوگ جنازہ دیکھنے آتے ہیں تو تقریر نہیں پھر نماز ہی جنازہ پڑھنا۔ توجہ ہے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بڑی دیر میں ان لوگوں میں گرمائی آئی۔ اگر اب بھی گرمائی نہیں آئے گی، حضور کی بیٹی کی باتیں ہوئی تو پھر گرمائی کب آئے گی؟ ہاں بس سنیں، جب اس نے کہا نا یہ کل تک تیری حضور کی بیٹی تھی، آج یہ میرے حضور کی بھی بیٹی ہے، تو اس نے کہا کیسے؟ تو کہنے لگا سن، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، فرق ہے، تیری خواب میں جنت کے نظارے تھے، میرے خواب میں مصطفیٰ کے نظارے تھے۔ کہنے لگا میری آنکھ لگی نا، خواب میں حضور آئے اور آنے کے بعد میرے سر پہ ہاتھ رکھا، تو کہنے لگا میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کریم جب اتنا کرم کیا کہ گھر تک آئے ہو تو اتنا کرم اور کر دو کہ مجھے اپنا غلام بنا لو۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں نے اتنا کہا، حضور فرماتے ہیں تو نے میری بیٹی کو اپنے گھر میں جگہ دی، جا محمد وعدہ کرتا ہے میں تجھے جنت میں محل عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہتا حضور مجھے خواب میں کلمہ پڑھا کے گئی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دروازے پہ کوئی آ جائے تو کبھی سند نہ مانگنا، کبھی شجرہ نہ مانگنا،
فرض کر لو اگر وہ نہیں ہے سید اور تم نے شجرہ مانگا تو بچ بھی سکتے ہو، اگر وہ سید تھا اور تم نے شجرہ مانگ رکھا ہے تو سنو، اگر تیری چوکھٹ پہ تیری چلتی ہے تو پھر جنت میں ان کے نانا کی چلتی ہے. یہ کان کھول کے سن لے، پھر جنت میں ان کے نانا کی چلتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، سارے بولیں جنت رسول اللہ کی. قسمت والے ہو، کمیٹی والوں، حضرت نے کرم فرمایا، تشریف لے کر کے آئے اور مقدر کے دھنی ہو. آج حضرت دعا کریں گے، اتنا بڑا مجمع آمین کہے گا. میں تو حضرت ایک بات کہتا ہوں، پتہ نہیں اس مجمع میں کون ایسا بندہ بیٹھا ہو جو جب دنیا سو جاتی ہو تو رات کو اٹھ کے اپنا رشتہ مصطفیٰ سے جوڑ لیتا ہو. کیا پتہ ہے، ضروری ہے جو بہت دستار ضروری ہے حضور کا ہونے کے لیے. حضور سے عشق کے لیے ضروری نہیں کہ خوشبو لگے کپڑی پہنتا ہو تب عاشق ہے. کتنی بار تو پیبند لگانے والے بھی حضور کے اتنے قریبی ہوتے ہیں کہ لوگ مدینے جا کے وہ نہیں دیکھ پاتے جو وہ لیٹے لیٹے گھر سے مصطفیٰ کے نظارے دیکھ لیتے. ہاں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ہاں، میں شکر گزار ہوں قاری صاحب قبلہ اس عمر میں بستر پہ لیٹا ہوا ہونا چاہیے تھا، حضرت کو بستر پہ لیٹا ہوا ہونا چاہیے تھا. یہ ان دونوں بزرگوں کی کرم نوازیاں ہیں کہ یہ ابھی تک ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں. میری دعا ہے اللہ ان دونوں کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے. آمین مت کہہ دیو کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے. اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے. ہاں، ان کی عمر کی برکتوں کی دعائیں مانگا کرو. اگر یہ سلامت تو ہم سلامت ہیں. ہاں، یہ سلامت تو ہم سلامت ہیں. ایک حالات بگڑتے جا رہے ہیں. تم سے گزارش ہے نوجوان، اللہ تمہیں سلامت رکھے. اتنا بڑا جلسہ کیا، اتنا بڑا انتظام کیا، بہت کم وقت میں بڑی سپیڈ سے آپ نے کام کیا. ایک میں گزارش آپ سے کر جاؤں کمیٹی والوں، کر دوں ایک گزارش آپ سے، برا نہ ماننا، بس میں ضروری بات بتانا چاہتا ہوں. سنیں کمیٹی والوں، یقیناً آپ نے اس جلسے کا جب ارادہ کیا ہوگا حضرت تو کئی بار لوگ نا بیچ میں تانا زنی کرتے. کوئی کہتا دیکھو یہ انہوں نے ڈھونگ بنا رکھے، کوئی کہتا ہے ان کے تماشے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ بس ان کے پیٹ پالنے کے طریقے ہیں، وہ یہ چلیں صاحب دین پھیلانے کے لیے. کبھی دل تھوڑا نہ کرنا، دل تھوڑا نہ کرنا. ہاں، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. جب بھی دعا مانگو کہنا یا اللہ ہم ذرے ہیں، ہم سے آفتاب کا کام لے لے. تو گائز واقعی میں یہ بیان بہت زیادہ ہی خوبصورت ہے. صحیح بات ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. اگر مدد کرنے پہ آ جائے تو کہتے نہیں ہیں اللہ پاک جس کے ہاتھ ہو، جس کی مدد کروانے کے لیے لکھا ہوتا ہے اسی کے ہاتھ ہوتا ہے. تو واقعی میں بیان بہت اچھا تھا. آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور اگر بیان پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.